رات کا وقت تھا۔ کراچی کی گھڑیاں 11 بجا رہی تھی۔ شہر کی ہلچل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ریلوے اسٹیشن پر ایک عجیب سی خاموشی پھیل رہی تھی۔ میں علی، 24 سال کا ایک عام سا نوکری پیشہ لڑکا، اپنا بیگ کندھے پر اٹھائے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا۔ نویں روز کی ملازمت کے بعد تھکاوٹ کا ایک بوجھ تھا، اور گھر سے دور رہنے کی وجہ سے دل میں ایک خالی پن۔ ماں کی طبیعت خراب تھی، فون پر ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹکٹ بک کروایا تھا، پاکستان ایکسپریس، کراچی سے راولپنڈی تک تقریباً 25 گھنٹے کا سفر۔ میں نے اکنامی کلاس کا ٹکٹ لیا تھا، لیکن قسمت نے مجھے اے سی سلیپر میں ایک خالی برتھ دی تھی۔ ڈبہ نمبر 7، آخری ڈبہ۔ جب ٹرین چلی تو میں نے دیکھا کہ پورا ڈبہ تقریباً خالی تھا، صرف چند لوگ، اور وہ بھی دور دور۔ میں نے اپنی برتھ پر بیگ رکھا، کھڑکی کھولی اور باہر کی اندھیری رات کو دیکھنے لگا۔ ٹرین نے ہلکے سے جھٹکا دیا اور آہستہ آہستہ چل پڑی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے لائٹس مدھم کر دیں اور برتھ پر لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں ماں کی تصویر، نوکری کی تناؤ اور وہ تنہائی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک خاتون اندر آئی۔ وہ تقریباً 38 یا 40 سال کی لگ رہی تھی۔ لمبا دوپٹہ، ہلکا سا میک اپ اور چہرے پر تھکن کی لکیریں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ وہ میرے سامنے کی برتھ کی طرف دیکھ کر رکی۔ یہ برتھ خالی ہے نا؟ اس کی آواز نرم تھی، تھکی ہوئی۔ جی ہاں، خالی ہے، میں نے اٹھ کر کہا اور ایک طرف ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ شکریہ۔ اس نے بیگ رکھا، دوپٹہ درست کیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹرین اب تیز چل رہی تھی۔ باہر اندھیرا تھا، صرف بجلی کے کھمبوں کی روشنیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ خاموشی چھائی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن چند منٹ بعد وہ بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راولپنڈی، ماں کی طبیعت خراب ہے، دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، میں بھی راولپنڈی جا رہی ہوں، اپنے بھائی کے پاس۔ اس کے لہجے میں ایک راز تھا۔ میں نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ مسکرائی، مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی انسان ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹرین نے ایک جھٹکا دیا، لائٹس مدھم ہو گئیں۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، شیشوں پر قطرے گر رہے تھے۔ وہ خاتون، جس کا نام بعد میں پتہ چلا کہ سارا تھا، نے اپنی شال اوڑھی اور برتھ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ بہت۔ میں نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے آگے بڑھائی۔ یہ اوڑھ لیں۔ وہ حیران ہوئی، پھر مسکرائی۔ شکریہ، لیکن آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جیکٹ اوڑھی۔ اس کی خوشبو آئی، ہلکی سی گلاب کی۔ دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ آپ کا نام؟ اس نے پوچھا۔ علی۔ سارا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ہم نے ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر نرم۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ یہ ہاتھ برسوں سے تنہا تھا۔ بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ بتاتی رہی کہ وہ لاہور سے آئی تھی، لیکن اب راولپنڈی جا رہی تھی۔ میری شادی ہوئی تھی 3 سال پہلے، مگر اب نہیں رہی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ طلاق؟ ہاں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس طرح پلٹ جائے گی۔ میں نے کہا، زندگی عجیب ہے، کبھی کبھی وہ ہمیں وہ دے دیتی ہے جو ہم چاہتے نہیں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ تم بہت سمجھدار ہو علی۔ رات آگے بڑھ رہی تھی، ٹرین ہل رہی تھی، بارش تیز ہو گئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ اگر میں تھوڑی دیر سر ٹکا لوں تو؟ میں نے فوراً کہا، آرام کریں۔ وہ آہستہ سے میری طرف جھکی، سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے بال میرے گلے کو چھو رہے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ اس کی سانس گرم تھی اور دل کی دھڑکن تیز۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ سو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ نرم، تھکا ہوا مگر خوبصورت، ایک ایسی خوبصورتی جو درد سے مزین تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ بارش ابھی بھی تیز تھی۔ سارا جاگی۔ اس نے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور شرم سے مسکرائی۔ سوری۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھی، باہر دیکھا۔ چلیں کچھ دیر باہر چل کر آئیں۔ میں نے سر ہلایا۔ ہم دونوں ڈبے سے باہر نکلے۔ پلیٹ فارم پر بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ ہم ایک چھت تلے کھڑے ہو گئے۔ چائے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چائے کی دکان پر ہم بیٹھے۔ وہ بتاتی رہی، میری شادی محبت سے ہوئی تھی، مگر وہ محبت وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ شوہر نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے برداشت کیا، مگر ایک دن میں ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی۔
تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ فی الحال نہیں، وہ مسکرائی۔ اچھا ہے۔ چائے ختم ہوئی، ہم واپس ڈبے میں آئے۔ اب وہ میرے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی شال میری طرف پھیلائی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے نا؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ شال دونوں پر تھی۔ اس کے بال میرے کندھے کو چھو رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، سارا آپ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ حیران ہوئی، پھر مسکرائی۔ تم بھی۔ رات آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹرین لاہور کے قریب پہنچی۔ وہ اٹھی، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ میں لاہور میں رہتی تھی، اب بھائی کے پاس جا رہی ہوں نئی زندگی شروع کرنے۔ میں نے کہا، نئی زندگی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ میری طرف مڑی۔ اگر میں کہوں کہ تم سے مل کر مجھے لگا ہے کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی تو؟ میں خاموش رہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ علی، میں ڈر رہی ہوں۔ ڈرے نہیں۔ ٹرین نے ایک اور جھٹکا دیا۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ اس کا سر میرے سینے پر تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی سانس تیز تھی۔ سارا چپ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رات بھر ہم ایک دوسرے کے قریب رہے۔ باتوں سے زیادہ خاموشی تھی۔ خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانیاں سناتی رہی۔ میں سنتا رہا۔ ہر لفظ میں درد تھا، مگر امید بھی۔ صبح ہوئی۔ ٹرین راولپنڈی کے قریب پہنچ رہی تھی۔ سارا نے مجھے دیکھا۔ یہ سفر ختم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، کچھ سفر ختم نہیں ہوتے۔ وہ مسکرائی۔ شاید۔ جب ٹرین رکی، وہ اٹھی۔ اس نے مجھے ایک کاغذ دیا، میرا نمبر۔ میں نے لے لیا۔ وہ دروازے کی طرف چلی، پھر رکی، پلٹی۔ علی، اگر کبھی موقع ملا تو فون کرنا۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ چلی گئی۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ٹرین آگے بڑھی۔ میں نے کاغذ کو سینے سے لگایا۔ دل میں ایک عجیب سی امید تھی۔ شاید یہ سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ سفر شروع تھا۔ امید ہے ناظرین، آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔